اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد جو ہے وہ روئے زمین پر، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں، کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کے جو فضائل ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرما دیتے ہیں۔ اور ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ولو کمحفظ قطات، اگرچہ وہ اتنی چھوٹی ہو جیسے پرندے کا گھونسلہ ہو، تو اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں گھر تیار فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے اور مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو۔ تو جس جگہ پر سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کو وہ جگہ بھی بہت محبوب ہے، کیونکہ اسے سجدہ بھی بہت محبوب ہے۔ اور مسلم و مومن کی پیشانی کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر ٹکتا ہے، اگر کوئی مسلم و مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو باقی سارا جسم جو ہے وہ جل جائے گا۔ سجدے کی جگہ جہنم کی آگ کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا اللہ عز و جل کو سجدے سے پیار ہے اور اتنی زیادہ مسجد سے اللہ عز و جل کو محبت ہے۔ مومن کے بارے میں فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کہ وہ مسلم جو لوگ جنہیں اللہ عز و جل اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک مومن وہ ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور میں مسجد پہنچوں۔ مسجد میں اس کو سکون میسر آتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ مساجد اس لیے ہیں ان یذکر فی اسمہ، کہ اللہ کے نام کا ان میں ذکر کیا جائے اور وہاں نماز ادا کی جائے اور قرآن مجید پڑھا جائے، اس لیے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ اور مسجد کے جو اتنے زیادہ فضائل ہیں، مسجد کی تعمیر کے، مسجد کی طرف چل کر جانے کے، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں ان سب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اتنی فضیلت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز با جماعت کے فضائل بیان فرمائے ہیں،
وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے آدمی کی نماز باجماعت نماز کے مقابلے میں ایسے ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. 27 گنا اس کی فضیلت ہے. کچھ احادیث مبارکہ میں 25 گنا کے الفاظ آئے ہیں اور کچھ میں 27 گنا، یعنی کہ ایک نماز پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب. اور آپ ذرا کیلکولیشن کریں کتنی نمازیں زیادہ، کتنے زیادہ سجدوں کا ثواب اللہ عز و جل ہمیں عطا فرماتا ہے اگر ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. عبادت کی جگہ کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں محراب کے الفاظ سے بھی یاد فرمایا ہے. مریم علیہ السلام محراب میں عبادت کیا کرتے تھے. مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ محراب میں عبادت کیا کرتی تھی. اور محراب کے معنی کیا ہے؟ محراب نکلا ہے حرب سے، اور حرب کہتے ہیں جنگ کرنے کو، اور محراب کہتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ، لڑائی کرنے کی جگہ. کیونکہ شیطان سے لڑائی ہے مومن کی، مسلم کی، تو مسلم کا یہ مورچہ بن جاتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلح کرتا ہے، اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر لیتا ہے. ایکوپمنٹ جو ہے وہ جدید سے جدید، اچھے سے اچھا اس کا ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ مسجد میں محراب میں بیٹھ کر جو ہے شیطان، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ اٹھتا ہے. تو یہ جو مسجد کو محراب کہا گیا، یعنی کہ مورچہ کہا گیا، مورچے میں آدمی مسلح بیٹھا ہوتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو سیف اور محفوظ محسوس کرتا ہے. مسجد میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. دنیاوی جو مشاغل اور مصروفیات اور بازار کی لغویات اور بازار کے شور و غل سے دور مسجد میں پہنچ کر وہ ایک اطمینان اور سکون محسوس کرے. ایمان اور اسلام کی مٹھاس اس کو یہاں پر حاصل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی مسجد میں آنے کے بہت سارے فائدے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بستی میں 3 مسلم ہیں، 3 افراد ہیں، اور وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، آپ نے فرمایا اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے. 3 افراد ہیں، 3 مسلم ہیں ایک بستی کے اندر، اور وہ تینوں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو شیطان ان پر غلبہ پا لے گا. اور یہ حقیقت ہے. اکیلے کو دشمن کا سامنا کرنے میں، اس کو مات دینے میں مشکل ہے، لیکن اگر ہم اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو کر جو ہے صف بندی کر کے، ٹھیک ہے نا، جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے صف بندی کی جاتی ہے، تو یہ بھی وہی شکل ہے نماز کی ادائیگی میں جو صف بندی کی جاتی ہے. یہ شیطان سے لڑائی ہے. یہ شیطان کے خلاف نماز جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے. تو شیطان
کے ہتھ کنڈوں اور اس کے داؤ پیچ سے بچنے کے لیے باجماعت نماز کا ادا کرنا بہت ضروری۔ مسلم بھائی آپس میں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کے احوال کو جانیں گے، ایک دوسرے کی بھلائی میں تواصی بالحق کریں گے، تواصی بالصبر کریں گے، تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو اذان کا حکم دوں اور پھر نماز پڑھائی جائے، اور پھر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے پھر میں حکم دوں کہ ایندھن اکٹھا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ اس قدر دیکھیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دی جائے، اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر سنگین ہے گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا۔ تو اگر مسجد جو ہے وہ اپروچیبل ہے، قریب ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں، ویسے تو بنیادی طور پر اذان سنائی دینے کا جو ایک اصول دین اسلام نے دیا ہے، جیسے وہ نابینا صحابی صحیح بخاری میں ہے، وہ جب کوئی بارش وغیرہ ہوتی یا اور کوئی پرابلم ہوتی تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا مجھے کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر فَأَجِبْ، پھر آپ آ کر وہاں نماز پڑھیں۔ آپ کو نابینا ہونے کی وجہ سے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اندھیرا ہو جو بھی ہو، اذان کی آواز سنائی دے تو مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو اتنی زیادہ احادیث مبارکہ ہیں اس موضوع کے اوپر، نماز باجماعت کے فضائل کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مسلم کوئی شخص مسجد آیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت ہو چکی ہے، اس کو پھر بھی جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اس نیت سے گھر سے چلا تھا کہ میں جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کروں گا۔ اب وہ کسی وجہ سے دیر سے پہنچا اور جماعت ہو گئی، پھر بھی اللہ عز و جل اس کی نیت اور ارادے کی بنا پر اس کو مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے، اللہ عز و جل نے اتنے زیادہ محرکات اور اتنے زیادہ انسینٹیوز ہمیں دیے ہیں اور ہم ان کو حاصل نہ کریں اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نہ سمیٹیں، تو نماز باجماعت کو اپنا معمول بنائیے، کوشش کر کے ساری نمازوں میں مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، مسجد کو آباد کریں، اور یہ ایمان کی علامت جو ہے وہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ بتائی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، فرمایا ان لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ کبھی مسجد میں آئیں تو ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یعنی کہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، توبہ کریں اپنے اس خیال سے کہ مسجد کو آباد نہیں کرنے دینا، خوف کھائیں اللہ کا۔ لہم فی الدنیا، اس سے آگے کیا فرمایا؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے تو مسجدوں کو ویران کرنا کیا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا، یہ ہے مسجدوں کو ویران کرنا۔
تو باجماعت نماز ادا کرنا بہت فضائل رکھتا ہے۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنا، اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر لڑائی جھگڑا، فساد، اختلافات کی فضا بنائے رکھتے ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مسجد چھوڑ جاتا ہے، کسی بندے کی بد اخلاقی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا، تو یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے۔ ایسے شخص کو بھی ڈرنا چاہیے جو مسجد میں آنے والے نمازیوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرے، بد اخلاقی کرے، بد زبانی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے نمازیوں کے ساتھ، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسجد کو ویران کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسے بھی جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے کہ مسجد میں جو بھی نمازی آئیں وہ یہاں پر سکون محسوس کریں، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ان کو ایک خوبصورت ماحول کوئی سوال کرنا ہو تو کرنا ہے، کوئی ساتھی اگر کرنا چاہتا ہے۔